اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال فإن قیل من امام هذه الامة بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فالجواب علی بن ابی طالب علیہ السلام فإن قیل بما علمتم انه الامام فالجواب علمنا بالنص المتواتر من اللہ عز وجل ومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ گزشتہ لیسن میں ہم اس حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ امامت میں جو شرائط ہیں مکتب اہل بیت میں، وہ سب سے پہلی شرط اور عمدہ شرط عصمت ہے۔ اب ظاہر عصمت تو ایک امر خفی ہے، ماتھے پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں معصوم ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ ہم امام سجاد علیہ السلام کے قول کو تبرکاً بیان کرتے ہیں، اس کا سہارا لیتے ہوئے ہم اس حقیقت کو دوسری شرط کی طرف لے جاتے ہیں کہ دوسری شرط امامت میں ضروری ہے کہ امام منصوص ہونا چاہیے، نص۔ انشاءاللہ بعد میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے نص کے بارے میں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتا الامام منا لا یکون الا معصوما، کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو امام ہو لیکن معصوم نہ ہو، یعنی ہر جو بھی امام ہے ہم میں اہل بیت میں سے وہ معصوم بھی ہے۔ وَلَيْسَتِ الْعِصْمَةُ فِي ظَاهِرِ الْخِلْقَةِ، اور عصمت ظاہری خلقت میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ فَيُعْرَفْ بِهَا، تاکہ پہچانا جائے اسے اس کے ذریعے سے، یعنی ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا دوسرے لفظوں میں، یا چہرہ دیکھ کر انسان یہ سمجھ لے کہ یہ معصوم ہے، تو ظاہر خلقت میں ایسی چیز نہیں ہے کہ پہچان لیا جائے۔ بس ضروری ہے کہ لا یکون الا منصوصا، چونکہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کون معصوم ہے کون معصوم نہیں ہے، بس اللہ خبر دے، اللہ بتلائے، پیغمبر کے ذریعے سے انٹروڈکشن کروائے، تعارف کروائے، بتلائے کہ فلاں معصوم ہے۔ ظاہر ہے جب یہ پتہ چل جائے گا فلاں معصوم ہے تو اللہ اسے ہی منصب عطا کر دے گا۔ فقیل یا ابن رسول اللہ ما معنی المعصوم، معصوم کسے کہتے ہیں؟ امام عرض فقال هو المعتصم بحبل اللہ، امام وہ ہے، معصوم وہ ہے، معصوم یعنی المعتصم بحبل اللہ، اللہ کی حبل اور رسی کو تھامنے والا ہو۔ اور حبل اللہ هو القرآن، حبل اللہ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ آگے دیکھیے کتنا عجیب ایک مطلب ہے اور عجیب ایک اتفاق ہے حدیث ثقلین سے ملتا و جلتا، جو اس معنی کے لحاظ سے امام فرماتے ہیں لا یفترقان الی یوم القیامہ، یعنی امام اور قرآن جدا ہونے والی چیزیں نہیں ہیں قیامت تک۔ یہی مطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین یا ثقلین، بہتر ثقلین ہے کیا؟ کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی، یا عترتی و اہل بیتی، مختلف الفاظ سے انی تارکن بھی ہے، انی خلفتو بھی ہے، انی خلفتم، انی ترکتم بھی ہے، بہت سارے الفاظ ہیں لیکن معنی ایک ہے، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری عترت جو میرے اہل بیت ہیں۔ لا یفترقان، یہ قرآن اور یہ عترت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الی الحوض۔ امام سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ امام سجاد علیہ السلام یہی فرمایا لا یفترقان الی یوم القیامہ، قیامت تک جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے۔ تو بس امام اور قرآن کا ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، القرآن یہدی الی الامام، یعنی اگر غور سے دیکھیں گے تو ہمیشہ قرآن امام ناطق کی طرف رہنمائی کر رہا ہوتا ہے، والامام یہدی الی القرآن، حقیقی قرآن جو مراد خدا کو سمجھانے والی چیز اگر چاہتے ہو قرآن سے سمجھنے کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے اس آیت سے، اللہ اس آیت میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے، مراد خدا کیا ہے، تو وہ صحیح سے آپ کو امام ہی بتا سکتا ہے۔ تو وہ امام جو اللہ کی جانب سے ہو یا جو ہم انتخاب کر لیں، ظاہر مراد خدا سے تو وہی عاقب ہے جو اللہ کی جانب سے منسوخ کیا گیا ہو۔ بس یہاں سے ہم ایک دوسری شرط جو عصمت کے ساتھ ساتھ نص کی تھی وہ بھی سمجھ لیتے ہیں، اگرچہ نص کے بارے میں ہم گفتگو اور بھی کریں گے۔
اور عظمت امام کے لیے ایک امیر المومنین کا دوسرا فرمان بھی یہاں مناسب ہے کہ میں ذکر کر دوں. طارق کو امام فرماتے ہیں الامام یا طارق، امام اے طارق، بشر ملکی وجسد سماوی. امام اے طارق ایک بشر ہے، لیکن ایک ایسا عام بشر نہیں ہے، ایک ملکوتی بشر ہے. وجسد سماوی، امام کا جسد ہوتا ہے، لیکن یہ جسد عام جسد نہیں ہے، یہ سماوی جسد ہے، آسمانی جسد ہے. وہ امر الہی، اور امام امر الہی ہے. وہ روح قدوسی، اور امام روح قدوسی ہوتا ہے. اب یہ کیا مطالب ہیں؟ یہ 2-4 منٹ میں بیان کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. وہ مقام علی، امام مقام علو کا نام ہے، بلند. وہ نور جلی و سر خفی فہو ملک الذات الہی الصفات. دیکھیں بہت عمدہ مطلب ہے، ایک ہی جملہ، کیا ملک الذات و الہی الصفات، یعنی چونکہ نمائندہ خدا ہے، خلیفہ خدا ہے، تو صفات میں بھی اللہ کی صفات کا حامل ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کا نمائندہ ہونا چاہیے، صفات خدا کا مظہر ہونا چاہیے. زائد الحسنات، سب سے زیادہ حسنات نیکیاں امام کی ہوتی ہیں. امام جن پر امام ہے، رعیت میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو امام سے زیادہ ہو. انشاءاللہ بعد میں جب ہم ایک تیسری صفت بیان کریں گے کہ امام کا افضل ہونا شرط ہے، اس میں ایک یہی چیز ہے، عالم بالمغیبات، غیب کا علم بھی رکھنے والا ہوتا ہے. بہار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 172 باب نمبر 4 میں اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں. امام رضا علیہ السلام کا فرمان بھی یہاں مناسب ہے کہ بیان کیا جائے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں للامام علامات، امام کے لیے نشانیاں ہیں، امام کے لیے علامات ہیں. وہ کون سی علامات ہیں؟ ان یکون اعلم الناس، امام سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. واحکم الناس، تیسرے نمبر واتقى الناس واحلم الناس واعبد الناس، سب سے زیادہ حلیم ہو، سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، تقوی رکھتا ہو. اشجع الناس، سب سے زیادہ شجاع ہو، نہ فقط شجاع ہونا. واسخى الناس، اور طولانی ہے یہ بہار 25 صفحہ نمبر 116 باب نمبر 4 میں موجود ہے. اور امیر المومنین کا وہی طارق بن شہاب وہ دوسرا فرمان ہے اس مقام پر جو بھی مناسب ہے کہ بیان کیا جائے. الامام المطہر من الذنوب، جو عصمت کی بات ہم کر رہے تھے، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمام گناہان صغیرہ کبیرہ سے سہون اور عمدن امام معصوم ہونا چاہیے، ہوتا ہے. المطلع علی الغیوب، امام غیبوں پر، غیوب پر اطلاع رکھتا ہے. مبرع من العیوب، تمام تر جسمانی اور روحانی عیوب سے پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، ہوتا ہے. جل مقام آل محمد عن وصف الواصفین ونعت الناعتین وان یقاس بنا احد من العالمین. اللہ اکبر، کیا منزلت ہے اہل بیت علیہ السلام کی، کیا منزلت ہے ائمہ ہدا کی، کہ کوئی شخص بے امام واحد دہر ہی ہوتا ہے، لا یدانیہ احد، کوئی ایک بھی اس کی منزلت کو نہیں پا سکتا، اس کے مثل نہیں ہوتا. تو بہرحال ان مطالب کے ساتھ ساتھ بحث ہو رہی تھی کہ امام کے لیے دوسری شرط مذہب اہل بیت علیہ السلام میں کیا ہے؟ امام کے لیے نص، چونکہ اب پہلے ہم بیان کر چکے نص نہیں معلوم، کیونکہ امر خفی ہے، عصمت ثابت ہو چکا ہے کہ امام کے لیے ضروری ہے معصوم کا ہونا. اور جب ضروری ہے معصوم ہو، عصمت تو پہچانی جانی پہچانے والی چیز نہیں ہے کہ ظاہراً دیکھ کر ہم پہچان لیں کہ یہ معصوم ہے یا نہیں. لہذا ضروری ہے کہ منصوص من عند اللہ ہو، کہ اللہ بتائے اپنے رسول کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے سے کہ فلاں، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ معجزہ اللہ تائید کرے، اس کی ایک ایسی طاقت اور قدرت دے جو طاقت اور قدرت کسی اور کے پاس نہ ہو. بس اپنے منصب کے لیے دو طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ منصوص ہے یا نہیں، یا تو رسول اللہ بتائے
یا پھر اللہ کی جانب سے ایک ایسی طاقت اور قدرت ہو جسے معجزہ کہا جاتا ہے. تو بس یہ منسوس ہونا اور معجزہ صاحب اجر تو دوسرے معصومین کے، امیر المومنین کے، رسول اللہ کے جتنے بھی جانشین ہیں جن کے معجزات الحمدللہ بہت زیادہ ہیں، حد اور حصر سے باہر ہیں، احصاء نہیں کیا جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود بھی علماء اور بزرگان نے کچھ کوشش کی ہے. جس طرح مرحوم شیخ حر عملی نے اثبات الہدات بالنصوص والمعجزات کتاب لکھی ہے، بہت سارے معجزات ہیں، اور دوسرے بزرگان نے بھی اللوامل الہیہ میں چند معجزات ذکر کی گئے. اس کتاب میں بھی اشارتاً کچھ معجزات ہیں. بہرحال معجزات ائمہ کے ایک یقینی چیز ہے جس پر خدشہ کرنا، جس پر اعتراض کرنا، اشکال کرنا بہرحال فضول سی چیز ہے. ہاں، ہر کو جو منسوب ہے معجزہ امام کی طرف ہم اسے بھی نہیں مانتے. جو صحیح طریقے سے ثابت ہو کہ امام کا معجزہ ہے مان لینا چاہیے. اس کے متعلق خدشہ کرنا، اس کو نہ ماننا یا انقلت کرنا مناسب نہیں ہے. یہ تابعداری اور بہرحال خلاف ہے اس کے جو معصوم ہم سے چاہتے ہیں. ہمیں جو کہ تسلیم ہونا چاہیے ان کی خدمت میں، لذا مقام تسلیم کے منافات رکھتا ہے. تو یہ شرط ہوئی کہ امام منصوص ہونا چاہیے. تیسرا، امام افضل ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر امام افضل نہ ہو تو تین صورتیں ہیں: یا وہ پست ہے، نیچے ہے، مفضول ہے، یا برابر ہے. ٹھیک ہے؟ جب امام برابر ہے کسی سے تو عقلاً اور نقلاً برابر کو برابر پہ ترجیح دینا ٹھیک نہیں ہے. اور اگر امام سے کوئی افضل ہے تو بغیر مرجح کے ترجیح دینا، جس طرح میں نے، چونکہ مساوی ہے، اب جب برابر ہے تو کیوں اس کو امام بنایا جا رہا ہے، اس کو نہیں بنایا جا رہا ہے. ترجیح بلا مرجح قبیح ہے. اور جب مفضول ہے امام، جس کو امام مان رہے ہیں اور وہ مفضول ہے، اس رعیت میں ایک ایسا شخص موجود ہے جو اس سے زیادہ افضل ہے، اور افضلیت کا تعلق بھی چونکہ کثرت الثواب سے ہے. کیا پتہ کس کے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اور قبول ہے، کس کو زیادہ ثواب دیا جائے گا. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو اللہ ہی جانتا ہے. لذا اللہ ہی بتائے گا کہ افضل کون ہے. اللہ ہی بتائے گا کہ یہ شخص ثواب کے لحاظ سے بہت زیادہ، چونکہ افضل کے معنی یعنی اکثر و ثواباً ہے. اللہ کے نزدیک کون سا ایک شخص ہے جس کے ثواب زیادہ ہیں، یہ اللہ ہی بتائے گا، رسول کے ذریعے سے بتائے گا. میں اپنے لیے یہ کہہ دوں کہ اللہ کے نزدیک میرے ثواب زیادہ ہیں، یہ تو ویسے تاریکی میں تیر پھینکنے والی بات ہو گئی نا. تو حقیقت حال یہ ہے کہ بس اس افضلیت کا تعلق بھی ایک لحاظ سے نص سے رابطہ ہے، واسطہ رکھتا ہے. تو بس اگر یوں کہا جائے کہ دو ہی چیزیں ہیں، دو ہی شرطیں ہیں، تو بھی بجا ہے. وہ یہ ہے کہ ایک عصمت شرط ہے، ایک نص شرط ہے. امام کا منصوص ہونا شرط ہے اور امام کا معصوم ہونا شرط ہے. بس مکتب اہل بیت میں یہ دو شرطیں ہیں. باقی جتنی شرطیں ہیں، اسخا ہونا، اتقا ہونا، اعبد ہونا، سب کی سے افضل ہونا، تمام عیوب سے پاکیزہ ہونا، سب کی سب انہی میں آ جاتی ہیں، ان دو میں. تو اب یہ سوال ہے کہ رسول اللہ کے بعد امام کون ہے. عبارت میں جو ہے اسی کو انشاءاللہ تھوڑی سی وضاحت کرتے آگے چلتے ہیں. سوال یہ تھا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت کا امام کون ہے، تو فالجواب علی بن ابی طالب السلام. اتنی آسانی سے کہہ دیا علی بن ابی طالب نہیں ہے، اتنی آسانی سے نہیں کہہ رہے. ہم وہ شرائط جو معین کی گئی ہیں، ان شرائط کی روشنی میں آپ یہ بتائیں کہ امام بعد از رسول کون ہے. عصمت شرط ہے اور افضلیت شرط ہے، نص شرط ہے. جب یہ شرط ہے، یہ ان اوصاف کا امام میں ہونا جب ضروری ہے، تو اب ان کی روشنی میں ان کے ہوتے ہوئے سوال کہ رسول اللہ کے بعد امام کون ہے، یقیناً اور قطعاً جواب یہی ہے کہ علی ابن ابی طالب سب سے پہلے ہیں. اس کے بعد ترتیب کے ساتھ امام عصر تک رسول کے جانشین ہیں، رسول کے خلیفہ ہیں، اللہ کی حجتیں ہیں اور اللہ کے خلفاء ہیں. خب اب دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں بما علمتم انہ الامام، کس طرح تم نے جان لیا کہ وہ امام ہیں.
فالجواب علمنا بالنص المتواتر، ہم نے اللہ کی جانب سے نص ہے اور رسول اللہ کی جانب سے بھی نص ہے. یعنی اللہ کی جانب سے نص ہے یعنی کیا مقصد؟ یعنی اللہ نے قرآن کریم میں کچھ ایسی آیات نازل کی ہیں جن آیات میں بغیر تعصب اور کے غور و فکر کیا جائے تو انسان اس حقیقت کو قبول کرنے سے رہ نہیں سکتا کہ امام علی بن ابی طالب ہے. وہ کون سی آیات ہیں جو نص کی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہ ظہور نہیں بات کر رہا میں، نص کی بات کر رہا ہوں. اور نص کی بھی دو قسمیں، نص قولی ہے، نص فعلی ہے، یا نص جلی ہے اور نص خفی ہے. یہ جو آیات ہیں یہ نص جلی کی حیثیت رکھتی ہیں. چاہے نص جلی ہو تو بھی نص کا حکم رکھتی ہے، چاہے نص خفی ہو تو بھی نص کا حکم رکھتی ہے. نص قولی ہو یا نص فعلی ہو، تمام کی تمام چونکہ ظاہر کے برعکس ہیں، ظاہر کے خلاف ہیں، لہذا ان کو قبول کرنا پڑے گا. اب قرآن کریم کی کون سی آیات ہیں جو بعنوان نص ہیں امیر المومنین کی امامت و خلافت پر؟ اما الذی من اللہ تعالی فمثل قوله تعالی. مثال کے طور پر مصنف بعنوان مثال بیان کر رہے ہیں چند آیات کو. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ مصنف کی. البتہ اکثر بزرگان ہمارے اس آیت کو سب سے پہلے بعنوان دلیل امامت علی بن ابی طالب پر پیش کرتے ہیں، اور اس میں خدشات اور اشکالات جو اہل سنت کی جانب سے کی جاتے ہیں وہ تعصب کی بنا پر ہیں. مثال کے طور پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ امیر المومنین تو ایک ہیں، قرآن میں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. کیا انصاف سے بتائیے قرآن کریم میں اس مقام کے علاوہ کہیں اور مفرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہی نہیں ہے؟ یہ کیا اعتراض ہے؟ کیا مقام تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے، مفرد کے لیے جمع کا صیغہ استعمال آپ اپنی محاورات میں نہیں کرتے، اپنی زبان میں نہیں کرتے، اردو زبان میں نہیں ہوتا؟ یہ باقاعدہ آپ کا تعارف کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو جمع کے لیے ہے، تو کہہ رہے ہیں تو استعمال کرتے، یہ خلاف ادب ہے. تو اگر قرآن کریم میں امیر المومنین کی عزت اور عظمت اور فضیلت کے لیے اور خلافت کے لیے جمع کا صیغہ آ گیا تو بہت بڑی بات ہوگی. کہ کتنی آیات ہیں جو سب نے تسلیم کیا ہے جمع ہے لیکن مراد مفرد ہے. الاتقان جلال الدین سیوطی وہ دیکھیے ذرا، پوری بحث ہے مفصل. تو کیوں آپ تعصب کی بنا پر فقط کہتے ہیں کہ امیر المومنین مراد ہوتے تو مفرد کا صیغہ استعمال کیا جاتا جمع کرنا ہے؟ غیر تعصب کوئی، یعنی میرے خیال میں اگر تعصب سے ہٹ کر کوئی عالم ہے، اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے، تو اس طرح کا اعتراض اسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اس آیت میں 4 مقدمے ہیں. اگر ان مقدمات کو صحیح ثابت کر لیا گیا تو بلا شک و شبہ امیر المومنین کی ولایت اور خلافت بلا فصل اسی آیت سے ثابت ہے. اور ہم پہلے اس بھی حقیقت کو بیان کر چکے ہیں کہ دیکھیے ہم قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، اللہ کی کتاب مانتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے جو رسول اللہ پر نازل ہوئی، ابتدا سے لے کر انتہا تک ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ میں بار بار تکرار کر رہا ہوں کسی مقصد کے لیے کہ تہمتیں لگائی جاتی ہیں. ہم بحث نبوت میں بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، بار بار بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی ایک اشارہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی شک و شبہ نہ رہے. قرآن کریم میں ایک آیت ہے جس کو آیت ولایت کا نام دیا جاتا ہے. سب سے پہلا مقدمہ اس آیت ولایت میں یہ ہے کہ انما حصر کے لیے ہے. ٹھیک، انما کا حصر جو ہے وہ کہاں سے سمجھیں گے؟ ہم ادب کے جو پرستار ہیں انہوں سے پوچھیں گے، اہل ادب سے پوچھیں گے. آئیے ہم مختصر اشارہ کرتے ہیں چند کتابوں کی طرف، آپ جا کے دیکھیں. مثال کے طور پر لغت کی کتابوں میں دیکھیں گے بحث ان اور ان میں، تو وہاں یہی بیان کرتے ہیں کہ ان پر جب مائے کافہ داخل ہوتا ہے تو انما بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ عمل نہیں کرتا، اور پھر اس کی معنی لکھتے ہیں کہ یہ حاصل کے لیے ہوتا ہے. یہ لغت کی کتابیں، مثال کے طور پر آپ لغت کی ایک کتاب لسان العرب ہے اس کو دیکھیے، اس میں موجود ہے، اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ دیکھیے.
آئیے علم نحو کی کتابوں میں تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں. جب بحث ان اور ان بیان کرتے ہیں، جلال الدین سیوطی نے بھی النہجۃ المرضیہ یا البہجۃ المرضیہ والصحیح النہجۃ المرضیہ جو معروف ہے سیوطی کے نام سے، اس میں بھی بحث ان اور ان میں یہی بیان کیا کہ حصر کے لیے ہے. ابن ہشام نے اپنی کتاب مغنی اللبیب میں بحث ان اور ان کو یعنی مفردات کی بحث کرتے ہوئے جب پہلا جو باب ہے، پہلی جلد پہلا باب وہ مفردات کے بارے میں ان اور ان کی بحث کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ان حصر کے لیے ہے. یا آپ دوسری جو کتب ہے علم نحو کی، اس میں غور سے دیکھیں گے بہت ساری جگہوں پر آپ کو حصر کا کلمہ ملے گا کہ انما حصر کے لیے. آپ معانی بیان کی طرف آئیے، دیکھیے معانی بیان میں کس طرح جواہر البلاغہ میں آپ دیکھیے کہ وہ انما حصر کے لیے مانتے ہیں اور کہتے ہیں حصر کی 2 قسمیں ہیں. حصر یعنی القاصر الحبس، اسی مطلب کو آپ مختصر المعانی میں بھی پڑھتے ہیں. مختصر المعانی میں بھی ہے الحصر فی اللغہ القاصر ای الحبس. پھر کہتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، کسر موصوف بر صفت، کسر صفت بر موصوف. اور پھر وہاں کہتے ہیں کہ جو ادات ہیں حصر کے وہ یہ ہیں، ان میں سے ایک انما ہے. اور اسی طرح مطول میں بھی آپ آئیے، مطول میں بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے. بہرحال ادب کی جتنی کتابیں ہیں معانی بیان کی، ان میں اس حقیقت کو آپ دیکھیں گے. بہرحال دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ علم اصول کی کتابوں میں دیکھنا چاہتے ہیں تو علم اصول میں بھی اگرچہ اہل سنت کے ہاں کوئی خاص علم اصول کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے علماء اور بزرگان نے علم اصول میں بہت زیادہ کام کیا ہے. اس حد تک کتابیں کسی 4 اہل سنت کے مذاہب مل کر اگر اصول کی کتابیں پیش کرنا چاہیں پھر بھی اتنی کتابیں علم اصول کے بارے میں نہیں پیش کر سکتے جتنی قلت کے باوجود مکتب اہل بیت کے ماننے والوں نے لکھی ہیں. اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. لہذا آپ ادباء سے، متخصصین فن سے جب پوچھیں گے شعراء کے اشعار میں الا ماشاء اللہ حصر کے لیے انما کا استعمال کیا گیا. حصر ایک مسئلہ یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انما کو جب مان لیا کہ حصر کے لیے ہے، چلے میں فتح الباری کا حوالہ دیتا ہوں. فتح الباری کی ابتدائی پہلی جلد میں بھی جب انما الاعمال بالنیات کی حدیث کی گفتگو پہ شرح کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں انما للحصر. فتح الباری میں بھی ہے اور عمدۃ القاری میں بھی انہوں نے لکھا انما للحصر. آپ یہی کلمہ جو ہے انما للحصر کو مکتب اہل بیت میں سرچ کریں، دیکھیں گے کس کس کتاب میں خود اور آلوسی نے اپنی تفسیر میں روح المعانی میں واضح لفظوں میں کہا کہ انما حصر کے لیے ہے. لیکن فخر رازی کہتے ہیں کہ انما حصر کے لیے نہیں ہے، اصلا ہوتا ہی نہیں ہے. دیکھیں یہ تعصب کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. واقعا یعنی اتنا وہ پڑھا لکھا شخص اور وہ اتنی واضح سی اور بدیہی سی بات کو کہتے ہیں کہ انما حصر کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ میرے خیال میں تفاسیر جتنی ہیں آپ دیکھیں، جو کوئی آتا ہے وہ دوسرے اعتراض کرتے ہیں اس طرح کے اعتراض کو کہ انما حصر کے لیے نہیں ہے، نہیں بیان کیا. لہذا انما کا حصر کے لیے ہونا ایک قطعی بات ہے، کوئی خدشہ نہیں ہوتا ہے اس میں. تو دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ کیا ہے؟ دوسرا مقدمہ ہے کہ ولی کے معنی یا یار و یاور کے ہیں، ناصر و مددگار کے ہیں، یا پھر اولا بالتصرف کے ہیں. اس 2 سے باہر نہیں ہے. اگر غور سے دیکھیں تو یار اور یاور، ناصر اور مددگار کے معنی یہاں فٹ نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ انما جو حصر ہے اس کی منافات ہے، کیونکہ محدود نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں انما ولیکم اللہ، یعنی دوسرے لفظوں میں جب دوستی کا مسئلہ ہے، جب یاری کا مسئلہ ہے، جب
مددگار اور ہیلپنگ کا مسئلہ ہے تو وہ محدود نہیں ہے اللہ میں، رسول میں اور اس شخص میں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. تو خود انما کو لا کر ولایت کو محدود کرنا در واقع معنی ولایت سمجھا رہے ہیں. جب انما حصر کے لیے ہوا تو ولایت کی معنی بھی دوستی یا مدد یا ناصر اور مددگار لینا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سب مومنین ایک دوسرے کے یار بھی ہیں، یاور بھی ہیں، مددگار بھی ہیں، سب چیزیں ہیں. ہر ایک کو تعاون علی البر والتقوی عمومی چیز ہے، سب کے لیے ہے، سب مومنین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. لیکن اب اس کو محدود کرنا، اس میں باقی جو غلام کے معنی لیے جاتے ہیں یا مثال پڑوسی کے معنی، اصلاً اس آیت میں بیجا چیزیں ہیں. بس ولی کے معنی جب ہو گئے کہ اولا بالتصرف، اولا بالتصرف ہماری اصطلاح میں وہی ہے جسے ہم امام کہتے ہیں. واضح؟ جب اولا بالتصرف حاکم اور آپ کے ولی کون ہے؟ اللہ، اس کے رسول، اور وہ جنہوں نے نماز قائم کی اور رکوع کی حالت میں اب وہم راکعون. اب اعتراض کرتے ہیں کہ یہ واو واو حالیہ نہیں ہے. انشاءاللہ ادبی اعتبار سے کچھ گفتگو اگر وقت نے اجازت دی تو کریں گے، لیکن اگر نہ تو بہرحال اس حد تک کافی ہے میرے خیال میں کہ انما حصر کے لیے ولی کے معنی حصر سے ہی ہم سمجھ لیں گے کہ اولا بتصرف کے ہیں، نہ یار جو ناصر کے مددگار کے. اور جب یہ ثابت ہو گیا تو وہ ان روایات کو دیکھیں گے ہم جو روایات بتاتی ہیں کہ یہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ کون ہے. تمام تر مفسرین نے 4 شخص ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے اس حقیقت کا اہل سنت میں سے، وإلا سب کے سب مفسرین شیعہ سنی سب نے یہ اس حقیقت کو لکھا کہ یہ آیت امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شان میں نازل ہوئی ہے. تو بس ہم مصداق واضح سمجھ رہے ہیں، یعنی کس شخص نے دی؟ امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی. وہ ابو ذر کا واقعہ مفصل ہے، انشاءاللہ کسی اور فرصت میں اس کو بیان کریں گے، وقت کی قلت کی وجہ سے ہم گزر رہے ہیں. تو بہرحال جب یہ ہے کہ امیر المومنین ہی مورد نظر ہیں اللہ کی نظر میں اور اس آیت سے مراد بھی وہی ہے، تو ہمیں رسول کا فرمان کو ٹھکرا کر، اور رسول اللہ نے بھی اسی حقیقت کی تائید کی ہے. یہ جب تیسرا مقدمہ ہو گیا، یعنی دوسرے لفظوں میں تیسرے مقدمے کو یوں کہیں کہ یہاں مراد بعض لوگ ہیں، سب نہیں ہیں. ٹھیک ہے؟ بس انما ولیکم اللہ، انما حصر کے لیے ولی اولا کی اولا بالتصرف کی معنی میں تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ولیکم اللہ کے بعد والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون میں یہ کلی نہیں ہے، یہ تمام افراد مراد نہیں ہے، بلکہ بعض ہیں، کچھ ہیں. وہ کچھ کس سے پتہ چلے کون ہے؟ روایات کے ذریعے سے، یہ شان نزول کے ذریعے سے کہ میں نے بتا دیا شان نزول کے وہ صرف اور صرف امیر المومنین علی بن ابی طالب ہے. جب یہ بھی ثابت ہو گیا امیر المومنین ہے تو نتیجہ اب یہاں نکلے گا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہی رسول اللہ کے بعد لوگوں کے جانشین اور امام اور خلیفہ ہے.